بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی صدر نے الحاق شدہ یوکرین کے 4 شہروں میں بڑا قدم اٹھا لیا۔ چائنا برطانیہ کے فوجی پائلٹوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ نے اپنے تیل کے ذخائر کے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان کو یہ لوگ اسمبلی کیوں لانا چاہتے ہیں، شیخ رشید نے بتا دیا۔ کوریا میں کھیل کے میدان میں ایرانی کھلاڑی نے کس چیز کی دھجیاں اڑا دی؟ یوکرین میں ہماری فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، روسی کمانڈر نے کھل کر بتا دیا۔ شاہین کے یارکر نے افغان اوپنر کے ساتھ کیا کر دکھایا؟ انڈونیشیا میں نائٹ کلب لڑکیوں کو مذہبی اسکالر نے کیا کہا جو انہوں نے برقع ہی پہن لیا؟ شادی کی رات انڈا توڑنا اور لڑکی کا گرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ 3 سالہ بچہ ماں کی شکایت لگانے کہاں پہنچ گیا؟ مٹر کے نئے اور طبی غذائی فوائد سامنے آ گئے۔ صدر پوٹن نے یوکرین کے ان 4 شہروں میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے جن کا فوجی قبضے کے بعد متنازع ریفرنڈم کے ذریعے روس سے الحاق کیا گیا تھا۔ روسی صدر نے امن و امان کا بہانہ بنا کر اپنے زیر قبضہ یوکرین کے شہروں میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ مہینے کی 30 تاریخ کو متنازع ریفرنڈم کے ذریعے ان شہروں کو روس میں ضم کیا گیا تھا۔ ان 4 شہروں میں روس کے حمایت یافتہ باغی یوکرین سے علیحدگی کے لیے کافی عرصے سے جدوجہد کر رہے تھے۔ یوکرینی شہروں کے الحاق پر امریکہ نے روس پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ ان علاقوں کے الحاق کے باوجود روسی فوج کو یہاں مزاحمت کا سامنا تھا، جسے مکمل طور پر کچلنے کے لیے صدر پوٹن نے ان شہروں میں مارشل لا نافذ کیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ مغربی پائلٹوں کے تجربے سے چینی فضائیہ کی حکمت عملیوں اور صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ برطانیہ نے اپنے سابق فوجی پائلٹوں کو چائنا کے لیے کام کرنے پر انٹیلی جنس الرٹ جاری کر دیا ہے۔ برطانیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوج کو تربیت دینے کے لیے سابق برطانوی فوجی پائلٹوں کو بھاری رقم کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ مغربی پائلٹوں کا تجربہ اور معلومات تائیوان تنازع میں چائنا کے لیے اہم ہو سکتی ہیں۔ برطانیہ کے 30 سابق فوجی پائلٹوں کے چینی فوج کو تربیت دینے جانے کی اطلاعات ہیں۔ چائنا جانے والے سابق فوجی پائلٹوں کی تلاش کافی عرصے سے جاری ہے۔ حالانکہ سابق پائلٹوں کی بھرتی اور تربیت برطانوی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، برطانیہ کو 2019 میں سابق فوجی پائلٹوں کی چین میں بھرتیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ امریکہ تیل کے ذخائر میں سے 1.50 کروڑ بیرل مارکیٹ میں ریلیز کرنے جا رہا ہے۔ تیل کی ریکارڈ ریلیز کے بعد بھی اگر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مزید تیل مارکیٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ یوکرین کی جنگ کے باعث قیمتوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے پیٹرولیم کے ذخائر میں سے 1.80 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کی منظوری دی گئی تھی، جو حالیہ ریلیز کے بعد مکمل ہو جائے گی۔ صدر جو بائیڈن اپنی تقریر میں تیل کی ریکارڈ ریلیز کا اعلان کریں گے، جس سے واضح ہے کہ روس یا دیگر ممالک کے اقدامات کے باعث اگر عالمی مارکیٹ میں خلل پیدا ہوتا ہے تو امریکی انتظامیہ اہم فیصلے کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ امریکہ میں تیل کی قیمت $5 فی گیلن تک جانے سے نہ صرف پورے ملک میں غصے کی لہر دوڑ جائے گی، بلکہ صدر جو بائیڈن کے لیے بھی سنگین سیاسی نتائج ہو سکتے ہیں۔ نومبر میں امریکی ایوان نمائندگان کے وسط مدتی انتخابات کے دوران حکمران ڈیموکریٹ پارٹی کی شکست کا ایک بڑا عنصر بڑھتی ہوئی مہنگائی ہو سکتا ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس نے 5 اکتوبر کو ویانا میں ہونے والے اجلاس کے دوران تیل کی یومیہ پیداوار میں 20 لاکھ بیرل کی کمی پر اتفاق کیا تھا۔
صدر جو بائیڈن نے اوپیک پلس کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے اوپیک پلس کے اس فیصلے کو دور اندیشی کے برعکس قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس اقدام کی وجہ سے سعودی امریکہ تعلقات پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ ان کی انتظامیہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ سعودی عرب نے کہا تھا کہ امریکہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ ملتوی کرنے کے دنیا پر منفی اثرات ہوں گے۔ سعودی عرب روس کا ساتھ نہیں دے رہا، ہم تیل مارکیٹ کے استحکام کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو، ایسا سعودی عرب کا کہنا تھا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اسمبلی کی عزت نہ ہو تو ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، ہمیں یہ اسمبلی میں اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے۔ 10 دن میں فائنل راؤنڈ ہوگا۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی۔ حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے۔ ریاستی ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، ظالموں کے نہیں۔ رانا ثناء اللہ حکومت کو لے ڈوبے گا۔ اسحاق ڈار کو IMF اور دنیا سے کچھ نہیں ملا، نہ ڈالر ہے نہ تنخواہ دینے کے پیسے ہیں۔ اکتوبر نومبر فیصلہ کن ہوگا، لانگ مارچ یا الیکشن کی تاریخ ایک کا ہونا ضروری ہے۔ بجلی کے بعد سردیوں میں گیس کا بحران سر پر آ جائے گا۔ ایران میں گزشتہ 16 ستمبر سے نہ رکنے والے مظاہروں کے درمیان ایک اور نوجوان خاتون نے عوامی مقامات پر ہیڈ اسکارف سے متعلق قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے توجہ حاصل کی ہے۔ یہ ایک خاتون کھلاڑی الناز رکابی ہیں جو اس وقت ایشین کوہ پیمائی کے مقابلوں کے فائنل میں ایران کی نمائندگی کر رہی ہے۔ یہ مقابلہ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے۔ رکابی گزشتہ روز بغیر حجاب کے مقابلوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نمودار ہوئیں۔ ایران میں 1983 میں جاری کیے گئے ایک قانون کے خلاف عوامی مقامات پر حجاب کو لازمی قرار دیا گیا تھا اور اس کی خلاف ورزی پر سزا مقرر کی گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے دوستو کہ اس نے ایران میں ہونے والے مظاہروں سے متاثر ہونے کے بعد اپنا موقف بدل لیا ہے، اس لیے اس نے بطور احتجاج اپنا یہ حجاب اتار دیا۔ یوکرین میں موجود روسی فوج کے نئے کمانڈر نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں ان جنوبی اور مشرقی علاقوں میں شدید مزاحمت کا سامنا ہے جن کو روس نے حال ہی میں اپنے ساتھ ملانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ صورتحال روس کے لیے تشویش کی ایک اور علامت ہے۔ روسی ایئر فورس کے جنرل سرگئی جو اب روسی فورس کی کمان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشن کے حوالے سے موجودہ صورتحال کو پریشان کن قرار دیا جا سکتا ہے۔ خیرسن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہاں مشکل صورتحال کا سامنا ہے، وہاں دشمن فوجیں جان بوجھ کر انفراسٹرکچر اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ پچھلے چند ہفتوں کے دوران خیرسن کے علاقے سے روسی فوج کو 20 سے 30 کلومیٹر تک پیچھے دھکیلا گیا ہے۔ یوکرینی فوج نے رات کے وقت حملے تیز کر دیے ہیں۔ یوکرین اور روس دونوں ہی عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے انکار کرتے آ رہے ہیں، جبکہ یوکرین نے روسی فوج پر جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزامات لگائے ہیں۔ روسی ایئر فورس کے جنرل کا کہنا تھا کہ اقدام کا مقصد روس کی سلامتی کو یقینی بنانا اور یوکرین میں روسی زبان بولنے والوں کو تحفظ دینا تھا۔ یوکرین نے روس پر الزام لگایا ہے کہ روس نے بلا اشتعال ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور جنگ چھیڑ دی ہے۔ اس کا مقصد پڑوس میں مغربی ممالک کے حمایتی ملکوں پر قبضہ کرنا ہے۔ فاسٹ بولر شہین شاہ آفریدی نے T20 ورلڈ کپ سے پہلے وارم اپ میچ میں افغان کھلاڑی رحمان اللہ کو یارکر مار کر ہاسپٹل پہنچا دیا۔ فاسٹ بولر نے ایک یارکر کروائی جو ان کے پاؤں پر جا لگی، جس کے باعث وہ شدید تکلیف میں دکھائی دیے، جبکہ امپائر نے انہیں آؤٹ بھی قرار دے دیا۔ افغانستان کو اپنا پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے۔ دوسری طرف سچن ٹنڈولکر نے ICC T20 ورلڈ کپ میں اپنی 4 سیمی فائنلسٹ ٹیموں کا اعلان کیا ہے۔ سچن ٹنڈولکر نے کہا کہ روہت شرما کی قیادت میں بھارتی ٹیم پاکستان کو T20 ورلڈ کپ میں شکست دے گی، تاہم پاکستانی ٹیم میں بھارت کو ہرانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔
T20 ورلڈ کپ جیتنے کا مضبوط دعوے دار کون ہے؟ اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ چاہتا ہوں کہ بھارت چیمپئن بنے، تاہم پاکستان، آسٹریلیا اور انگلینڈ مضبوط امیدوار ہیں۔ انڈونیشیا کے ایک علاقے میں قائم نائٹ کلب میں مذہبی اسکالر تشریف لے گئے تو دیکھا وہاں کچھ لڑکیاں آپس میں بات چیت کر رہی تھیں، تو ایسے میں انہوں نے ان لڑکیوں کو تبلیغ کی کہ یہ زندگی کی حقیقت کو جان لیں اور اپنی یہ عادات چھوڑ کر اللہ پاک کی طرف واپس لوٹیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے تبلیغ شروع کی تو تقریباً 5 منٹ بعد ہی سب لڑکیاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ یہی نہیں، رونے کے بعد انہوں نے سوچ لیا کہ آج سے اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ پھر انہوں نے اس نیک شخص کی جانب سے کیے گئے برقعے پہن لیے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ واقعہ اس وقت پوری دنیا میں خوب وائرل ہو رہا ہے۔ یہی نہیں، یہ ویڈیو اب تک لاکھوں انسان یا صارفین دیکھ چکے ہیں۔ مراکش میں ایک ایسی رسم بھی شادی بیاہ کی تقریبات کا حصہ ہے جو کہ برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ سفید انڈے پر مہندی لگائی جاتی ہے۔ اس انڈے کو اسی طرح سجایا جاتا ہے جس طرح ہمارے ہاں دودھ پلائی کی رسم میں گلاس کو سجایا جاتا ہے۔ اس رسم کا مقصد نئی زندگی کی شروعات ہے۔ دلہن سسرال میں داخل ہوتے ہی دیوار پر شادی کی رات کو یہ رسم نبھاتی ہے۔ بڑے بوڑھوں کے مطابق اس رسم کے ادا کرنے سے بری نظر اور شیطانی قوتیں نئے جوڑے سے دور رہتی ہیں۔ اسی طرح لبنان میں دلہن کو ایک ایسی رسم ادا کرنی پڑتی ہے جو کہ سب کی توجہ بھی حاصل کرتی ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر رسم خراب ہوئی تو لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔ دراصل نئی نویلی دلہن جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو نئے گھر میں آنے سے پہلے اسے ایک آٹے کی ٹکیا دی جاتی ہے۔ یہ آٹے کی ٹکیا دلہن کو گھر کے دروازے پر لگانا ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹکیا دروازے پر کافی دیر تک ٹک گئی تو اس کا مطلب ہے کہ شادی کافی لمبی چلے گی، اور اگر ٹکیا لگاتے ہی گر گئی تو اس کا مطلب دوستو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ سوڈان میں بھی ایک ایسی رسم کافی توجہ حاصل کر رہی ہے جس میں دلہن کو جان بوجھ کر گرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں دلہے کو دلہن کے پیچھے کھڑے رہنا پڑتا ہے تاکہ جیسے ہی دلہن گرے تو دلہا اسے سنبھال سکے۔ اس رسم کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کی نئی شروعات کرنے والے جوڑے کو معلوم ہو کہ اسی طرح آپ دونوں نے ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے۔ اب یہ دلہن پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کب گرے گی، لیکن دلہے کو ہمہ وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں 3 سال کا بچہ اپنی ماں کے خلاف شکایت لے کر تھانے پہنچ گیا۔ بچے نے تھانے کے عملے سے ماں کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے ٹافیاں کھانے نہیں دیتی اور تھپڑ مارتی رہتی ہے، اس لیے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ 3 سال کے صدام کو اس کے والد ضد کرنے پر تھانے لے کر پہنچے تو تھانے کا عملہ اتنے کم عمر شکایت لے کر آنے والے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بچے نے خاتون سب انسپکٹر کو اپنی والدہ کے خلاف شکایت درج کروائی اور انہیں گرفتار کرنے کا کہا۔ خاتون آفیسر نے بچے کو پیار کیا اور جھوٹ موٹ اس کی شکایت درج کر کے ایک کاغذ پر باقاعدہ دستخط بھی کروائے۔ پولیس آفیسر نے بچے کو یقین دہانی کروائی کہ اس کی ماں کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ مٹر کھانے کے اب مزید طبی پہلو سامنے آئے ہیں جو مٹروں کی اہمیت مزید بڑھا دیتے ہیں۔ مٹروں میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو بالخصوص موسم سرما میں امنیتی نظام مضبوط بنا کر ہمیں سردیوں کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ مٹروں میں فائبر، پروٹین، معدنیات، وٹامن اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ مٹر کھانے سے خون میں شکر کی مقدار قابو میں رہتی ہے۔ مٹروں میں ریشہ فائبر بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور خون میں شکر کی مقدار قابو میں رکھتا ہے۔ مٹروں میں ہماری جلد کے لیے انتہائی مفید اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم وٹامن B6، وٹامن C اور فولک ایسڈ کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ تینوں اجزاء مل کر نہ صرف اندرونی جسمانی سوزش کو کم کرتے ہیں، ان کی بدولت بدن میں فری ریڈیکلز کم بنتے ہیں اور ان کا نقصان بھی کم ہوتا ہے۔
اس طرح جلد کی لچک اور چمک برقرار رہتی ہے۔ مٹروں میں پروٹین کی بہتات ہوتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ہم گوشت، انڈوں اور دودھ وغیرہ سے پروٹین حاصل کرتے ہیں، لیکن ان غذاؤں سے ہٹ کر مٹر ہمیں بہترین پروٹین فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف سبزیاں کھاتے ہیں تو پروٹین کی کمی مٹروں سے پوری ہو سکتی ہے۔ مٹر کا باقاعدہ استعمال نیاسین نامی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے جو مضر کولیسٹرول اور چکنائیوں کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ مٹر امراض دل اور بلڈ پریشر کے خطرات کو بھی کم کر سکتا ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو قابو رکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی ماہرین کی قیادت میں ایک عالمی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پودوں میں قدرتی طور پر پائی جانے والی چکنائی الفا لینولینک ایسڈ سے نہ صرف ہمارا دل کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ یہ کینسر کے خطرے کو بھی کم کر دیتا ہے۔ دوستو، الفا لینولینک کا شمار اومیگا 3 فیٹی ایسڈز میں ہوتا ہے جو ہماری بنیادی غذائی ضروریات میں شامل ہے۔ طبی تحقیقی میگزین BMJ میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مصنفین میں ایران کے علاوہ برطانیہ، سویڈن، ناروے اور کینیڈا کے ماہرین بھی شامل تھے۔ ان تحقیقات میں مجموعی طور پر تقریباً 12 لاکھ افراد شریک ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ روزمرہ غذا میں ALA یعنی الفا لینولینک کی مقدار صرف 1 گرام اضافے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ 5% تک کم ہو جاتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق سویا بین، کنولا، میٹھی سرسوں کے تیل، اخروٹ اور السی کے بیجوں میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جس میں الفا لینولینک بھی شامل ہے۔ مکئی اور سورج مکھی کے تیل میں ALA کی مقدار بہت کم جبکہ السی کے بیجوں میں سب سے زیادہ یعنی 45 سے 55% تک ہوتی ہے۔ الفا لینولینک کی مناسب مقدار روزانہ استعمال کرنے والوں کے لیے کینسر کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے صحت کے نقطہ نگاہ سے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت ضروری ہے، لیکن انسانی جسم انہیں تیار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں مختلف غذاؤں سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر اپنے گھر یا مساجد میں ایسے افراد ضرور دیکھے ہوں گے جو نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کرتے ہیں جس کی وجہ ان کے گھٹنے یا جوڑوں کا درد ہوتا ہے، لیکن اب ایک برطانوی ڈاکٹر نے ایسے مریضوں کے لیے ایک ایسی گدی تیار کر لی ہے جس کی مدد سے وہ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس ایجاد کے موجد مسلمان ڈاکٹر سلیمان خود بھی گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان کو یہ سٹول تیار کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا اور یہ خاص طور پر ایسے افراد کے لیے تیار کیا گیا ہے جو جوڑوں یا گھٹنوں کی تکالیف کی وجہ سے روایتی طریقے سے فرش پر جائے نماز بچھا کر نماز ادا نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر سلیمان اپنی اس ایجاد کے استعمال کے طریقہ کار کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوران نماز گھٹنے ٹیکنے سے قبل اس گدی کو پیروں کے درمیان فرش پر رکھنا ہوتا ہے اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے جسم کا مکمل بوجھ اس گدی پر آ جاتا ہے اور یوں آپ گھٹنے کے درد سے محفوظ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان اب تک یہ گدیاں 7 مساجد میں مفت تقسیم کر چکے ہیں جہاں لوگوں نے انہیں کافی پسند کیا ہے۔ گھٹنوں کے درد سے متاثرہ ایک نمازی قدرت شاہ کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 1.5 سال سے فرش پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے سے قاصر تھے اور وہ نماز لمبی ہونے کی صورت میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے، لیکن اس گدی کی بدولت اب وہ ایک بار پھر مصلی پر نماز پڑھ پا رہے ہیں اور انہیں کسی قسم کے درد کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑ رہا۔ روس میں ایک 7.5 میل گہرا گڑھا موجود ہے جسے کولا بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ گڑھا سمندر کی اب تک کی معلوم گہرائی سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ زمین کی گہرائی کو جانچنے کے لیے اس گڑھے کی کھدائی سن 1970 میں شروع کی گئی۔ گہرائی میں پانی عموماً زمین کے اندر اوپر ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد نکل آتا ہے۔ کھدائی کو سن 1994 میں کئی وجوہات کے باعث روک دیا گیا۔ پہلی وجہ تو زمین کی تہہ کا ناقابل برداشت درجہ حرارت تھا جو 180 سینٹی گریڈ پر تھا۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے کھدائی ہوتی گئی ویسے ویسے زمین کے اندر پتھروں کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا۔ کھدائی کرنے والوں کا کہنا تھا کہ مزید گہرائی میں ڈرلنگ کرنا درجہ حرارت کی وجہ سے کسی پلاسٹک سے ڈرل کرنے جیسا ہوگا۔
کھدائی کے اس عمل کے دوران ماہرین کے دلوں میں ایک مفروضہ بیٹھ گیا جو کافی انوکھا اور کسی حد تک خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ ماہرین کے مطابق جہاں تک وہ کھدائی کر چکے تھے اس حد سے آگے مزید کھدائی کرنا جہنم کی طرف جا نکلنے کے مترادف تھا، جو ان کے خیال میں زمین کی گہرائی میں موجود تھی۔ ان ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ کھدائی کرتے ہوئے زمین کی گہرائی کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بعض اوقات مانوس سی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ان کے مطابق یہ چیخیں تکلیف میں مبتلا شاید ان روحوں کی تھی جو جہنم میں جل رہی تھی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ کھدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز تک کا صرف 0.002 حصہ تھا، یعنی زمین کی گہرائی ابھی مزید کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے اور نہیں لگتا کہ انسان کبھی وہاں تک پہنچ سکے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔